السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے سامنے اس پروگرام کی پہلی نشست ختم ہوئی اور الحمدللہ دوسری نشست کے لیے ہم آپ تیار ہیں۔ آپ کو یہ بات پہلے گوش گزار کر دی گئی تھی کہ ایک نیا فتنہ جو کہ تو بہت زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن جس فتنے کے بارے میں ہم لوگ سنتے تھے کہ ایسا بھی ہے، وہ فتنہ اب ہمارے سماج میں آ گیا ہے، اور صرف آ ہی نہیں گیا ہے بلکہ لوگ اس کے متبع ہو گئے۔ تو اسی فتنے کے اوپر اور حقائق کیا ہے اس کے مکمل گفتگو کرنے کے لیے جس شخصیت کو میں آواز دینا چاہوں گا، قبل اس کے کہ میں ان کا نام لوں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور یہی جنون، یہی ایک خواب میرا ہے، یہی جنون، یہی ایک خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دوں جہاں اندھیرا ہے۔ اس سے میری مراد فضیلت الشیخ حافظ علیم الدین یوسف حفظہ اللہ، ریسرچ اسکالر سعودی عرب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث کا، اور بالخصوص فضیلت الشیخ ہارون رشید سلفی حفظہ اللہ کا، کہ جن کے توسط سے اصلاح العقیدہ نامی یہ سالانہ پروگرام عمل میں آیا۔ اصلاح العقیدہ نامی یہ پروگرام عمل میں آیا۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ایک مسلمان قرآن اور حدیث کا ماننے والا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بات کہتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے یا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو دلیل قرآن سے، حدیث سے پیش کرتا ہے۔ جو شخص اپنی بات پر، جس بات کو وہ دین کی بات کہہ رہا ہے، قرآن سے یا حدیث سے دلیل پیش نہ کر سکے، ایسا شخص گمراہ ہے۔
یا گمراہی کے راستے پر ہے. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات، جب بھی کوئی آدمی، کوئی شخص آپ کو قرآن حدیث کی دلیل بیان کر رہا ہے یا کر رہا ہو، اور اس کا کوئی ایسا مطلب بتائے جو مطلب علماء عام طور پر بیان نہیں کرتے ہیں، تو آپ متنبہ ہو جائیں اور اس بات کو، اس مطلب کو علماء سے جا کر کے پوچھ لیں کہ یہ صحیح مطلب بیان کر رہا ہے یا غلط مطلب بیان کر رہا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کی آیات اور احادیث بیان کرتے ہیں لیکن اس کا اپنا مطلب نکالتے ہیں. اچھا، یہاں آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کا کون سا مطلب اور کون سا مفہوم شریعت میں قبول ہے، مقبول ہے. شریعت میں قرآن اور حدیث کا وہی مفہوم مقبول ہے، وہی مراد درست ہوگی جو مراد صحابہ کرام نے لی ہوگی. اب اس کو ایک نئے جملے میں سنیے کہ جب بھی کوئی بات کہے، کوئی عقیدہ بیان کرے، کوئی عمل کرے، قرآن اور حدیث سے دلیل دے، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بیان کرے گا، لازم ہے، فرض ہے اس پر، یہ بھی بیان کرے کہ جس طرح سے وہ عمل کر رہا ہے اسی طریقے سے صحابہ نے بھی اس حدیث پر اور اس قرآن کی اس آیت پہ اسی طریقے سے عمل کیا. یہ لازم اور ضروری ہے. جو شخص اپنے عمل کو اور اپنے مطلب کو، جس طریقے پر وہ عمل کر رہا ہے، اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہے لیکن صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کی مراد نہیں ہے، تو غلط ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں یا آپ سے پہلے سوال کرتا ہوں، سبحان اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ برا کام ہے؟ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کام مسجد میں کر رہا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے؟ اب آپ نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے، کچھ ہوگا تو پکڑے جائیں گے ابھی آپ لوگ. کچھ لوگ صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد میں بیٹھ کر کے، بات مسجدی کی ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے حلقہ، ایسے جیسے بیٹھے ہوئے حلقہ لگا ہوا، اس کو کہتے ہیں حلقہ، ایسے بیٹھ کر کے اور کنکر لے کر، پتھر چھوٹا چھوٹا جو ہوتا ہے وہ لے کر کے اور اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. ابھی سب نے کہا کہ سبحان اللہ الحمدللہ مسجد میں پڑھنا اچھی بات ہے، کام غلط کر رہے تھے. کام غلط نہیں تھا، جگہ کا انتخاب بھی، جو جگہ تھی وہ بھی غلط نہیں تھی. اب اس کے بعد دیکھیے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا لوگ ایسا کر رہے ہیں، ٹوکا نہیں، فوراً بھاگتے ہوئے گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس. فرمایا کہ آج میں نے ایک ایسا کام دیکھا ہے مسجد میں، دل سے تو مجھے لگا کہ غلط ہے لیکن میں نے ٹوکا نہیں ہے، میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو آ کر کے بتا دوں. بتایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلدی جلدی نکل کر کے آئے مسجد میں اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ تم لوگ کیا بدعتیں تم نے ایجاد کر رکھی ہیں؟ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کچھ عرصہ نہیں گزرا، کپڑے پرانے نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے ہیں اور تم نے بدعت شروع کر دی. سوال یہ ہے کہ بدعت اس عمل میں کہاں تھی؟ سبحان اللہ کہنا تو بدعت نہیں ہے، مسجد میں ذکر کرنا تو بدعت نہیں ہے. بدعت وہ جو کنکری پر پڑھ رہے تھے اور اجتماعی طور پہ
اس کو انہوں نے بدعت کہا. تو طریقہ جو ہے وہ غلط ہے. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے علت اور سبب بیان کیا، کہا یا تو تم ایک نیا طریقہ کھول رہے ہو، یا یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو جو طریقہ ہے، جو سمجھ ہے، حدیث اور قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے سمجھا. یہاں تک بات کلیئر؟ اب آگے بڑھتے. تیسری اور ابتدائی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں آخری بات، اگر قرآن اور حدیث اور صحابہ کی سمجھ کے بعد کوئی بات آ جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ دین کی بات ہے، وہاں پر اپنی عقل استعمال نہ کریں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ یہ تو بات عقل کو نہیں لگتی. عقل تو بولتے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سوال بات اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ صحابہ کرام نے اس کو سمجھ کر کے بتایا ہے؟ جی بتایا ہے. تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے ان لوگوں پر؟ آپ اپنی عقل کو بولیے کہ تم غلط ہو، لیکن یہ لوگ غلط نہیں ہو سکتے. یہ تین باتیں اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ کسی بھی فتنے سے آپ بچنے میں انشاءاللہ ابتدائی طور پہ کامیاب رہیں گے. میں تقریباً 20 سے 25 منٹ کا اب وقت لوں گا. عموماً میں مختصر بیان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کافی اور شافی بیان ہوگا باذن اللہ. سب سے پہلی بات، عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ کون تھے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش سے لے کر اور ان کے اٹھائے جانے اور ان کی وفات تک جتنے بھی امور ہے، معجزہ ہی معجزہ ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے. سب مانتے ہیں اس کو. جو نہیں مانتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کا انکار ہے. آگے بڑھیے. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ نے ابھی چھوٹے سے بچے تھے، گود میں تھے، اس وقت گفتگو کی. کیونکہ بعض لوگوں نے ان کی والدہ پہ جب دیکھا بغیر باپ کے بچہ ہوا ہے تو سب نے نعوذ باللہ الزام لگانا شروع کر دیا، باتیں بنانی شروع کر دی. تو اللہ رب العالمین نے ایک اور معجزہ عطا کیا انہیں، اور انہوں نے گود میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا ہے. معجزہ ہوا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت عطا کی. اب جب نبی بن گئے تو قوم کی اصلاح کرنی ہے. اور جانتے ہیں قوم میں بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی ناک کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم کہہ دیے تو یہی ہوگا، ہم کو کوئی نہ ٹوکے، ہم کچھ بھی کر لیں نہ ٹوکے. تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے. آپ اگر غلط کیجئے گا تو ایک تو چھوٹا سا بچہ اٹھ کر کے آپ کو ٹوک دے گا اگر وہ جانتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو قوم کے بڑے لوگ جو تھے وہ ان سے غصہ ہو گئے. غصہ ہونے کے بعد جھوٹی شکایت جا کر کے لگانی شروع کی بادشاہ کو. تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا، لوگوں کو بھیجا کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں.
تو وہ لوگ جب آئے دیکھا تو کہا کہ نہیں ان کو تو سیاست سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے نقصان کی کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، چلے گئے۔ اب جب قوم نے دیکھا کہ ان کو تو کوئی ان لوگوں نے نقصان ہی نہیں پہنچایا، تو اب دوسری بار اتنا غلط سلط بتایا، اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پٹی پڑھانا، تو اتنا پٹی پڑھایا کہ اب بادشاہ کو آ گیا غصہ، تو بھیج دیا ان کو ختم کرنے کے لیے۔ جب آئے وہ لوگ ختم کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے وہاں بھی ایک اور معجزہ دکھایا۔ جس مکان میں وہ تھے اس مکان میں اور بھی کئی ایک لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے اس میں سے ایک کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نیند کی حالت عطا کر دی، اونگ یا نیند کی حالت کہہ لے اس کو، وہ عطا کر دی، اور اس کے بعد انہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں 2 مقامات پر بیان کیا ہے۔ پہلا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اب آپ لوگ تو سوچتے ہوں گے کہ ابھی تو بولے کہ زندہ اٹھائے، ابھی آپ بول رہے ہیں کہ وفات دینے والا ہوں۔ تو دیکھیے، وفات کا جو معنی ہم لوگ اردو میں سمجھتے ہیں وہ معنی ایک معنی ہے۔ آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، رات میں جب آپ سوتے ہیں تو آپ مر جاتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو وفات کہا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ تمہیں رات میں وفات دیتے ہیں۔ تو وفات کا معنی سونا بھی آتا ہے، اور وفات کا ایک معنی موت بھی آتا ہے۔ تو یہاں وفات کا معنی موت نہیں، سونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یہی معنی۔ کیسے بیان کیا؟ انشاءاللہ بھی اس کا بیان آگے آئے گا، دلیل ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ دوسری دلیل کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اوپر اٹھا لیے گئے، ان کی وفات نہیں، یعنی ان کی موت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہود کے بعض جرائم کو ذکر کیا۔ جرائم مطلب جرم، جو ان لوگوں نے بعض بڑے بڑے اعمال کیے تھے، غلط کام کیے تھے، ان کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، قتل نہیں کر سکے۔ وما صلبوه، نہ ہی انہیں سولی پر لٹکا سکے، دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوا۔ ہوا کیا؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے ایک آدمی کو ان کی شکل میں بنا دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ یار یہی عیسیٰ علیہ السلام، یہی عیسیٰ ہے، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا، نہیں انہیں موت آئی، نہیں انہیں قتل کیا گیا، نہیں سولی پر لٹکایا گیا، لیکن ایک دوسرے کو ان کے مشابہ کر دیا گیا، تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور آگے فرمایا اسی آیت کے کچھ آگے وما قتلوه یقینا، یقینی طور سے، بالیقین ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا ہے۔ یہ ایک دوسرا مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین نے ان کے اٹھائے جانے کے واقعے کو ذکر کیا۔
یہیں پر جو یہ آیات ہیں، آیات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے آنے کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں پھر سے آئیں گے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ابھی مرے نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ جتنے اہل کتاب ہیں، اہل کتاب جانتے کس کو کہتے ہیں؟ یہود اور نصارہ کو۔ عیسائی لوگ جو ہوتے ہیں، کرسچن اور یہودی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ اللہ رب العالمین نے کہا جتنے بھی اہل کتاب ہیں سب آپ کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے اور موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ سوال، کیا تمام یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے؟ بتائیے، اگر لے آتے تو قتل سولی والا معاملہ کیوں کرنے آتے؟ مارنے کے لیے کاہے کے لیے آتے؟ اس کا مطلب ایمان نہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہاں ہیں مومن وہ لوگ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موت سے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یہ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد ایمان لائیں گے۔ یہ سب لوگ ان کی وفات سے، ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ تو ابھی تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان لائیں گے۔ اب آتے ہیں لائیں گے پر۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کب نازل کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ہے نہیں، اور اللہ رب العالمین کہہ کیا رہے ہیں کہ ایمان اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لائیں، یعنی مستقبل میں، بعد میں، ان فیوچر لائیں گے۔ ابھی ہوا نہیں ہے ایسا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ابھی وہ آئیں گے تو وہ لوگ ایمان لائیں گے، مطلب ابھی ہوا نہیں ہے، وہ لوگ ایمان لائے نہیں ہیں، لیکن لائیں گے بعد میں، یہ ہوگا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر تمام یہود و نصارہ ان پر ایمان لائیں گے۔ کچھ ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس کی تفصیل بعد ہے، کیا کہتے ہیں، دجال کے احادیث میں ہے، تو وہ کافر ہوں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ نے جان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، پھر اتارے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اتارے جائیں گے تو وہ دو فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے نیچے آئیں گے۔ کہاں پر آئیں گے؟ دمشق میں آئیں گے۔ دمشق شام میں، سیریا میں ایک جگہ ہے، وہاں آئیں گے۔ کہاں پر آئیں گے؟ ایک وائٹ مینار ہوگا، وہاں پر وہ اتریں گے۔ کس وقت میں اتریں گے؟ تو بعض روایات کے مطابق فجر کے وقت میں اتریں گے۔ اور اترنے کے بعد نماز پڑھیں گے۔ اس امت کے ایک شخص، ان کے بارے میں بعد میں بیان آئے گا، وہ نماز پڑھائیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ نماز مکمل ہو جائے گی تو کہیں گے کہ دروازے کو کھولو، اور جب دروازہ کھولیں گے تو اس کے پیچھے دجال ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ضرور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اتریں گے، اور اتریں گے تو صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالاختصار ہے۔
مہدی علیہ السلام کون ہے، یا مہدی کہہ لیں کہ کون ہے یہ؟ ان کے بارے میں بعض روایات ہیں جو میں ان میں سے بعض کو ہی بیان کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصراً بیان کروں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اس وقت ان کے جو امیر ہوں گے، یعنی اس امت کے جو امیر ہوں گے، مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آئیے اور ہم لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ تو کہیں گے نہیں نہیں، تم میں سے بعض کے امیر ہیں تو تم ہی نماز پڑھاؤ۔ تو نماز جو اس وقت امام ہوں گے وہی نماز پڑھائیں گے۔ اور ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اس روایت کے الفاظ ہیں کہ اس وقت جو امیر ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے، اور امام مہدی کہیں گے کہ آپ آئیے اور آپ آ کر کے نماز پڑھائیے۔ گویا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی بات ہو رہی تھی کہ دو فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اتریں گے اور نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھ کر کے پھر دجال کو قتل کریں گے، نماز جو پڑھائیں گے اس وقت وہ کون ہوں گے؟ مہدی ہوں گے۔ اب یہاں پر تھوڑا رکیے، عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی دو لوگ ہیں یا ایک ہے؟ دو ہوئے حدیث کے مطابق۔ ابھی جس شخص نے دعویٰ کیا ہے، پہلے کیا دعویٰ کیا تھا؟ کہ وہ مہدی ہے۔ پھر کیا دعویٰ کیا؟ کہ وہ عیسیٰ ہے۔ تو بھائی یہ نئی شریعت کہاں سے لا رہے؟ کم از کم اتنا سا تو پڑھ لیتے کہ معلوم ہو جاتا کہ مہدی ایک شخص ہے اور عیسیٰ ایک شخص ہے علیہ السلام، دونوں دو ہیں۔ اللہ جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کی عقل چھین لیتا ہے۔ تو پہلی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کہہ لیں، کیونکہ علیہ السلام دعا کے الفاظ ہیں، یہ دو ہوں گے، دو الگ الگ شخصیت ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کی بعض علامات بتائی ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے تو اللہ رب العالمین اس دن کو بہت لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں میری ذریت اور نسل سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، اور جس کے والد کا نام، باپ کا نام میرے باپ میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا؟ محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ یعنی امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ابن عبداللہ۔ اور جس نے دعویٰ کیا ہے دور دور تک اس کے اندر یہ علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا جھوٹا ہے؟ سمجھ جائیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اچھا، فرمایا کہ جب یہ آئیں گے تو زمین میں ظلم ہوگا، فساد ہوگا۔ یہ آئیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ جو حضرت دعویٰ کر رہے ہیں، بتائیے کتنا زمین سے ظلم و فساد کو ختم کیے ہیں؟ یہ خود فساد پھیلا رہے ہیں۔ فساد میں یہ مزید ایک فساد کا اضافہ بذات خود، ان کی ذات خود ہی ایک فساد ہے۔ فساد ان سے ختم نہیں ہو رہا ہے بلکہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور علامت ہے، بلکہ اسی حدیث کی شرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ یہ جو مہدی ہوں گے
یہ میری ذریت سے ہوں گے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے. اور آپ یہ آدمی جو بولا ہے، جو بول رہا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں کہاں سے نکلا ہے اور کیا کر رہا ہے. اب اس کے بعد آئیے، 5 منٹ میرا وقت باقی ہے تقریباً. فرمایا کہ جب زمین ظلم و فساد سے بھر جائے گی تو اللہ رب العالمین اس وقت میری ذریت سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے موافق اور مطابق ہوگا، اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق اور موافق ہوگا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس زمانے میں ایک اور علامت، اس زمانے میں آسمان ذرہ برابر بھی، یعنی آسمان سے بہت بارشیں ہوں گی. فرمایا فلا تمنع السماء شيئا من قطرها، ایک قطرہ بھی آسمان اپنی بارش سے نہیں روکے گا، یعنی خوب بارشیں ہوں گی. ہوا ایسا؟ ابھی آپ دیکھیں، ابھی جو پورا کتنا مہینہ گزرا، دیکھیں نا کیسا سوکھا ہوا تھا، ٹیوب ویل سب سوکھ گیا تھا. بلائیے جھوٹے مہدی اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو کہ حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں، آسمان سے خوب بارشیں ہوں گی، اور حدیث میں تو یہ الفاظ ہے کہ زمین سے خوب پیڑ پودے، خوب اناج ہوں گے. تو جب آسمان سے صحیح سے بارش نہیں ہو رہی ہے تو اناج کہاں سے ہوگا؟ تو یہ خاص علامت ایک اور ہے. فرمایا کہ تمہارے درمیان 7 سال رکیں گے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 9 سال. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور ایک اور روایت ہے جس کے الفاظ ہے کہ مال اس وقت بہت ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی آئے گا، کہے گا کہ اے مہدی مجھے 2 مال دیجئے، تو اسے اتنا مال دیں گے وہ لے جانے سے عاجز آ جائے گا، اتنا مال دیں گے. جائیے آپ لوگ ان سے مانگیے، اور اتنا ہی دے، اور اگر دے بھی دے تب بھی یہ جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو علامات بتائی گئی ہیں وہ تمام علامات ایک ساتھ ایک آدمی کے اندر پائی جائیں گی. اب میں آپ سے چند ایک باتیں کرتا ہوں خلاصے کے طور پر. کوئی آدمی اگر آپ کے پاس آتا ہے، کوئی بھی، وہ چاہے شکیل بن حنیف کے نام کا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور دوسرے نام کا ہو، اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ مہدی ہے، تو سب سے پہلے آپ علامات دیکھیے کہ مہدی کی کیا علامات ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا کہ زمین میں خوب بہت زیادہ ظلم و فساد ہوگا، تو ان کے آنے کے بعد زمین میں عدل بھر جائے گا. ہوا ایسا؟ نہیں ہوا. خوب بارشیں ہوں گی، نہیں ہوئی. اور صحیح بخاری کی بعض روایت کے مطابق، جس سے ائمہ کرام نے استدلال کیا ہے کہ ان کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی وہ مکے میں ہوگی. اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کہاں ہو رہی ہے؟ انڈیا کے کسی گمنام جگہ پر. تو آپ ان کو پہچان لیجئے، یہ نہ خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کو دیکھیے کتنے سال سے اس نے کیا ہوا ہے دعویٰ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 9 سال. اور اس کو دیکھ لیجئے کتنے سال سے ہے، نام بھی دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سن چکے. ان کی پوری زندگی ایک طرف رکھیے، کتنے معجزات تھے، کتنے معجزے ہوئے، پیدائش سے لے کر وفات تک ہوتے رہیں گے. اگر یہ شخص کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ ہے تو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے.
ڈائریکٹ یہ دعویٰ ہے، جھوٹا ہے. گرچہ زبان سے وہ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ یہ دعویٰ اگر کوئی کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بننے کے لیے تو بہت بڑا معاملہ ہے، وہ پورا دیکھیے، معجزہ سے معجزہ ہے. بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے، اور یہ حضرت گود میں کلام کیا، بات چیت کی، اور یہ زندہ اٹھا لیے گئے. ان کو اگر تھوڑا سا اوپر اٹھا لیجئے تو ان کی جان نکل جائے گی. کوئی کالر پکڑ کے تھوڑا سا اٹھا لے تو. اور باقی جو علامات بیان کی گئی وہ علامات اپنے ذہن میں رکھیں. ان لوگوں کے فتنوں سے بچ کر کے رہیں. یہ لوگ ایک طرح کے دجال ہیں. ایک طرح کے دجال ہوگا، ایک بہت بڑا دجال الگ ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے. دجال کا مطلب ہوتا ہے دجل، جھوٹ، مکاری، فریب کاری. تو یہ جھوٹ کس بیانی اور جھوٹ بول رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، فریب کاری کر رہا ہے. تو ان لوگوں کے فتنوں سے محفوظ رہیں، خود کو بچائیں، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو یہ سکھائیں، بچوں کو سکھائیں کہ ان کی کیا علامات ہیں، ان کے فتنے میں نہ پڑیں. دین علماء کے پاس آ کر کے سیکھیں. کبھی بھی کوئی اگر ایسی بات ہو تو سب سے پہلے عالم سے رابطہ کریں کہ ایسا ایسا بول رہا ہے، بات کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کا علم سیکھیں اور اپنے بچوں تک اس کو سکھائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ حلیہ کے بارے میں بیان ہے. جی کون؟ کن کے حلیہ کے بارے میں شک؟ ہاں، حلیہ کے بارے میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ حلیہ جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا، اب ظاہر سی بات ہے حدیث میں الفاظ آئے ہیں، میں الفاظ بیان کر پاؤں گا. تو الفاظ یہ ہے، حدیث میں بہت زیادہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اتنی وضاحت ہے کہ پیشانی چوڑی ہوگی، ناک لمبی ہوگی. جو مہدی علیہ السلام ہیں ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ناک لمبی ہوگی. اس سے زیادہ، اب آپ تو یہ حلیہ ہے، یہی حلیہ صحیح حدیث میں آیا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری حدیث ایسی نہیں ہے جس میں حلیہ کے بارے میں وارد ہوا ہے. تو چوڑی کشادہ پیشانی اور لمبی ناک کی بات آئی ہے. اس کے علاوہ بھی جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیے. آپ بول رہے ہیں وہ ہمارے پاس آیا، اور ان کے ہاتھ پہ کہاں پر بیعت ہوگی؟ مکہ میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اس کے بعد وہ مکہ سے نکل کر کے کہاں جائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کہاں پر ملاقات ہوگی؟ دمشق اور شام میں. اور آپ کی ملاقات دمشق میں، آپ گئے تھے دمشق، یا وہ آپ کو لے کر کے کہتے؟ تو اب کلیئر ہے. 7 سال کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 9 سال. کتنے سال سے وہ زمین سے ظلم کا خاتمہ ہوا ہے؟ زمین عدل سے بھر گئی ہے؟ نہیں بھری ہے. حدیث میں لفظ ہے زمین عدل سے بھر جائے گی. کلیئر ہے، کلیئر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وائٹ اور ریڈ کلر جو مل کر کے بنتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سرخی مائل کہہ لیجئے، ان کا وہ کلر ہوگا. بال کانوں تک ہوگا اور ایک دم ایسا لگے گا جیسے ابھی کنگھی کر کے آئے. اور بال سے
پانی کے قطرات جیسے کچھ چمک رہا ہوگا، اور وہ ایسا چمکے گا جیسے لگے گا کہ موتی ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کے اوپر وہ جو لباس پہنے ہوں گے وہ تقریباً پیلے کلر کا ہوگا جب وہ اتریں گے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھ گئے، اور جب اتریں گے تو دو فرشتے کے ہاتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے۔ آپ کے پاس وہ ایسے آئے تھے؟ نہیں نا، ویسے نہیں آئے تھے نا، اور نہیں دمشق میں آئے تھے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، تو پوچھئے کہاں ہے دجال جس کو وہ قتل کرے گا؟ وہ بھی ہونا چاہیے نا، جب حدیث میں ہے تو سب سچ ہے۔ اور کوئی سوال؟ جس کو جو سوال ہے اس تعلق سے وہ پوچھے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جب جانتے ہیں کہ ان کی حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جائے گی تو آتے نہیں ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیونکہ میں دعویٰ نہیں کر رہا میں عالم ہوں بہت بڑا، کچھ بھی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام کا صحیح عقیدہ ہے، اور میں اللہ کی توفیق سے صحیح عقیدہ دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے، اور باذن اللہ کوئی بھی شخص ان دلائل کے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، یہ دلیل آپ کو کوئی بھی سنا سکتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بھی بچہ آپ کو سنا سکتا ہے، لیکن جو اہل البدع ہیں، جو گمراہ ہیں، وہ کبھی بھی دلیل کے سامنے ٹکنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہی دلیل سے ہٹنے کی وجہ سے آتی ہے، اور آپ کے سامنے جب ابھی دلائل آ گئے، آپ نے دیکھا کتنا کلیئر ہو گیا معاملہ۔ کہیں آپ کو لگا کوئی شک؟ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ دونوں دعویٰ کیا تھا نا، پہلے مہدی کا پھر عیسیٰ کا۔ تو ابھی حدیث میں کیا بیان کیا گیا؟ دونوں الگ الگ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے نہیں ہے، آپ کی ذریت سے نہیں ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ ایمان رکھتے ہیں نا اس پہ؟ سمجھ لیجئے، کلیئر، بہت کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے، جو سمجھنے والوں کے لیے ایک دم ایزی ہے، آسان ہے۔ اب اس سے زیادہ کلیئر آپ کو حدیث میں اور بتائیے اور کیا بتایا جائے، اتنا ایزی ہے۔ اور کوئی سوال کسی بھائی کے پاس؟ بلا جھجک سوال پوچھ سکتے ہیں۔